الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو درس میں باتیں شامل ہوں گی وہ زکوٰۃ کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا جو اسلام نے حکم دیا ہے اس کی مصلحت، اس کا منشا، اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس جو مال و دولت ہو وہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ جب مال گندگی سے پاک ہوگا تو اس میں برکتیں پیدا ہوگی، بہت سارے فائدے اس مال کے ذریعے سے حاصل ہوں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ والسلام ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی آلائش سے پاک، محفوظ اور محفوظ، معصوم اور محفوظ ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے انبیاء کرام پر، کیونکہ وہاں پر گندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ہر طرح کی گندگی سے، برائی سے محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، تو اس لیے انبیاء کرام کو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ امت کو زکوٰۃ واجب ہے جو مالدار ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یعنی جو مال و دولت صرف جمع کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ویسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسی آیتیں جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام سونے چاندی سے نفرت کرنے لگے، تو بعض صحابہ مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے کہ یہ سونے چاندی رکھنے پر جو اللہ نے وعید نازل فرمائی، تو کیا ہم سونا چاندی رکھ نہیں سکتے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب لے کر حضور علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر لوگوں کی جو بے چینی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سونے چاندی یا مال کی زکوٰۃ نکالی جائے اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ یعنی ایسے مال کی وعید ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اور انسان اس کو اپنے پاس بچا کر رکھتا ہے، جمع کر رکھتا ہے، ویسے لوگوں کے بارے میں دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی توضیح ایک حدیث شریف سے اس طرح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر رکھی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں روپیے جمع کیے جائیں تو بھی ہر روپیے کا جدا گانا داغ ہوگا۔ یعنی انسان کی جو جسمانی جو حیت ہے اور وہ دنیا میں مال و دولت جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اس کا جمع کیا ہوا مال عذاب کی شکل میں اس کے جسم پر رکھا جائے گا۔ مال تو زیادہ ہوگا، اس کا جسم جب کم پڑ جائے گا تو اس کے جسم کو اور پھیلا دیا جائے گا تاکہ اس کے عذاب کو وہ محسوس کرے۔ تو اتنی سختی سے وہی بیان کی گئی۔ اور اسی کی طرح جو زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر دیتے ہیں ان کے لیے بشارتیں بھی سنائی گئی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔
اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جن کو ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دینے کی بات فرما رہے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے پر یہ خیال نہ کریں کہ ہم مال دے رہے ہیں ہمارا مال کم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، اس میں برکت آ رہی ہے۔ آج مال دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جس کے پاس لاکھوں روپے آمدنی ہے مگر وہ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، وہ تندرستی کی شکایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس برکت نہیں ہے۔ تو برکت اس وقت مال میں آئے گی جب اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے اور اپنے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مال میں جن لوگوں کا حق اللہ نے رکھا ہے ان کا حق جب ہم ان کو دیں گے تو ہمارے مال میں یقیناً برکت آنی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ اب کامیاب لوگوں کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے، ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایماندار اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے الگ رہتے ہیں۔ مومن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے، بیہودہ باتوں سے بچا رہے، اور کامیاب مومن کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ غرض زکوٰۃ کی یہ قرآن مجید میں اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے اموال مضبوط قلعوں میں محفوظ کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، جو جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال چوری ہونے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو اپنے مال کو محفوظ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مال ہمارے پاس جمع ہوا ہے مگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مال کو اگر محفوظ کرنا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، مال دے کر ہمارے مال کو ہم کم کر رہے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو، وہ پاک کرنے والی ہے، تم کو پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ پاک کرنے والی چیز ہے، تم کو پاک کر دے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ خالی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں رہے ہیں، مالدار بھی ہیں، تو یہ اسلام پر ہم مکمل عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اسلام میں مکمل عمل کرو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح اگر تم مالدار ہیں تو بھی تم پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ کی متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ کا معنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے پاک ہونے اور برکت اور بڑھنے میں ہے، بڑھنے کے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، پاک ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ بولنے کے بعد کیا چیز مراد دی جاتی ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اپنے مال کا ایک حصہ جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے خالص اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو دینا جو سید نہ ہو اور اس کو پوری طرح مالک بنا دینا، یہ کیا ہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی پاک ہونے کے اور بڑھنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں جو حصہ، مال میں جو حصہ 40واں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس حصے کو نکال کر مسلمان فقیر کو دینا اور جو سید نہ ہو، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ مسلمان ہے اور مالدار ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا اور عقل مند ہونا، یہ دونوں بھی چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح نصاب کا پایا جانا، نصاب کس کو بولتے ہیں، یعنی آدمی کے پاس اتنا سونا چاندی یا مال ہونا
جو اپنے ضروریات کے علاوہ ہو، جس نے شریعت نے جس کو مقرر کیا۔ اب علماء کرام، مفتیان کرام کے مطابق، چونکہ ہم دکن کے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں جو سب سے پہلے فتوے کو ترجیح دی جاتی ہے وہ جامعہ نظامیہ کے فتوے کو ترجیح دی جاتی ہے، چونکہ دکن کے علاقے کا ایک عظیم جامعہ ہے، عظیم یونیورسٹی ہے، تو اس کے فتوے کے اعتبار سے سونے کا جو نصاب ہے 5.5 تولے 2.5 ماشی، یعنی 5.5 تولے اگر کسی کے پاس سونا ہے اور سال بھر وہ سونا ویسے ہی اس کے پاس ہے گھر میں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح چاندی 36 تولے 5.5 ماشی، آج کے اگر گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 425 گرام اور 285 ملی گرام کے برابر چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح شمالی ہند کے علماء کرام کی تحقیق کے مطابق ان کے پاس سونا اگر 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنے سونے کا زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو بھی صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہے 5.5 تولے جو جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے، اور شمالی ہند کے جو علماء کرام ہیں ان کی تحقیق ہے 7.5 تولے۔ آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنا سکتے ہیں، دونوں کی تحقیق اپنی جگہ قابل اعتماد ہے، لائق تقلید ہے، آپ اس میں سے جس کو چاہیں اپنا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں علماء کے درمیان جب دین کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف عوام کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، پبلک کے لیے سہولت کا سبب بنتا ہے، تو دونوں علماء کرام کی باتوں کو بھی آپ پیش نظر رکھتے ہوئے جس کو چاہے اپنا کر اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ دینے میں جو چیزیں لکھی جائیں گی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیا جائے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ تو آپ صاحب نصاب ہیں، کسی کے پاس اتنا سونا چاندی ہے جو بیان کیا گیا، سونا چاندی اگر نہیں ہے یا پھر پیسہ ہے، اتنا مال و دولت ہے جس میں 5.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونا ہم خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے اور وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، یعنی استعمال سے زیادہ ہے، سال بھر ویسے ہی رہتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بنیادی بات اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام نے ہماری آمدنی پر زکوٰۃ نہیں دی، اگر ویسا ہوتا تو بعض لوگوں کو زکوٰۃ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آمدنی کے بعد جو مال بچا رہتا ہے ہمارے خرچے کے بعد، جو صرف ایکسٹرا ہے، رکھا ہوا ہے، استعمال میں بھی نہیں ہے، تو اس مال پر زکوٰۃ عائد کی گئی۔ اس کی حکمت، اس کی مصلحت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو آپ کے مال کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز، آپ جب مال نکال کے دیں گے تو غریبوں کی مدد ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ آسانی سے ہوگا، چونکہ ہم بہت سارے لوگ الحمدللہ آج بھی بڑے اہتمام سے، بڑے غور و فکر کر کے اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، مگر بعض لوگ اس میں بھی بخالت کرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح بچنے کی طرف نہ آئیں، ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو ایسے ہے کہ گویا ہم آخرت کے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو رہا ہے اور قیامت کے دن وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہم کو فائدہ دے گا۔ غرض کس کو زکوٰۃ دی جائے، شریعت میں زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے مستحق ہونے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف یعنی جن اشخاص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں 7 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہے فقیر۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہو
لیکن بقدر نصاب نہ ہو، یعنی تھوڑا بہت مال دولت ہے مگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی 7.5 تولے یا 5.5 تولے اس کے پاس سونا نہیں، اس سے کم ہے اور وہ تھوڑا بہت ضروریات زندگی اس کے پاس ہے تو وہ فقیر سمجھا جائے گا، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین کس کو بولتے ہیں؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ایک وقت کھانے کے لیے کھانا بھی نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسکین۔ دوسرا ہے، پہلا ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین، اس کے بعد ہے عامل۔ وہ شخص جو مال زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے حاکم اسلام کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، حکومت اسلامی اگر ہے اور بادشاہ وقت کی طرف سے ایسے لوگ مقرر کیے گئے جو زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ویسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر ہمارے پاس آج یہ صورت نہیں ہے، آج ایسے اسلامی حکومت تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ آج صورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح مکاتب، یعنی وہ غلام جو مال کی ایک معینہ مقدار ادا کرنے پر آزاد ہو جائے، اب غلاموں کا بھی سسٹم نہیں رہا تو لہذا یہ صورت بھی آج موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قرض دار، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ اس کے اوپر قرض ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس 5.5 تولے سونا بھی ہے مگر اس کا قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے سونے کو بیچ کر بھی قرض دے گا تو بھی اس کا قرض اور باقی رہے گا تو بھی وہ مستحق ہے۔ اتنا زیادہ قرضدار اگر آدمی ہے، اس کے پاس تھوڑے بہت پیسہ بھی ہے تو قرض زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی زکوٰۃ دیے جانے کے مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جیسے کہ جو لوگ غازی ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں، یا پھر کوئی ایسے لوگ ہیں جو حج کے لیے نکلے ہیں، فقیر ہیں، حجاج کا قافلہ پہلے زمانے میں پیدل سفر کیا کرتا تھا تو ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ میں دینی مدارس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں جو دین کے خدمت میں مصروف ہیں اور وہاں پر پڑھنے والے طلباء و طالبات مستحق ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسافر، وہ جو اپنے وطن سے باہر ہو اور اس کے پاس کوئی مال، کوئی ساز و سامان موجود نہ ہو، یعنی کوئی شخص مسافر ہے، ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے ملک کا ہے، کسی دوسرے شہر کا ہے اور یہاں سے اس کو اپنے شہر تک پہنچنے کے لیے تک پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ جہاں پر وہ رہتا ہے اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے مگر فی الحال وہ مسافر ہے اور اس کے پاس کچھ بھی مال و دولت نہیں ہے، وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا، ویسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کون ہیں؟ جیسے کہ ماں باپ ہیں، ہمارے اگر ماں باپ ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے ذاتی جو خاص مال ہے اس میں سے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں، تندرست ہیں، محتاج ہیں تو ان کی کفالت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ ہم پر فرض ہے، تو ہم ان کو مال کا میل جو ہوتا ہے زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دادا دادی ہیں اگر کسی کے، ان کو ہم زکوٰۃ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ ہمارے ذاتی مال میں سے، ہمارے خاص مال میں سے ان کی خدمت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اسی طرح نانا نانی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنی فرو یعنی جیسے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی سکتی۔ ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہے، غریب ہے تو ہم اپنے ذاتی خاص مال سے ان کی مدد کریں گے۔ ہاں اگر بیٹی ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، داماد غریب ہے اور وہ سید بھی نہیں ہے تو داماد کو دی جا سکتی، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نواسے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی آپس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مالدار شوہر ہے
تو بیوی کی پوری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، وہ خود جو کھائے گا اس کو کھلائے گا، خود جو پہنے گا اس کو پہنائے گا۔ اسی طرح شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، بعض ایسا بھی ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ شوہر غریب ہے تو بیوی زکوٰۃ دے گی، یہ شوہر کی تعظیم کے خلاف ہے اور بیوی کی تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جو ذاتی ان کے مال ہیں اس میں سے ایک دوسرے کی کفالت کریں گے۔ اسی طرح مالدار آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ شخص جو خود نصاب کا مالک ہو، اسی طرح نابالغ لڑکا ہے چھوٹا تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو آل رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں سید جو مانے جاتے ہیں، سید بولتے ہی جو تصور ذہن میں آتا ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد سے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل سے ہیں، آپ کی اولاد سے ہیں، یہ ہمارے ہندوستان میں سید اہل بیت سمجھے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور احادیث مبارکہ میں جو فقہ کی کتابوں میں بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس میں کون ہیں؟ حضرت آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل حارث بن عبد المطلب ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ ایک بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ جو اہل بیت سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو بھی خدمت کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ آپ مال دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مال زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر ایسے اہل بیت جو سوال بھی نہیں کرتے، اور اہل بیت کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں، مانگنے والے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے گھر والی کی شان یہ ہے کہ خود بھوکے ہیں 3 دن سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روزے سے ہیں، حضرت علی روزے سے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین روزے سے ہیں، 3 دن سے سحری میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی پی کر روزہ رکھ رہے ہیں۔ افطار کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کچھ روزی کا انتظام کر کے لے کے آتے ہیں۔ افطار کے وقت حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا روٹی بنا کر اب افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب بھوکے ہیں۔ دروازے پر سائل آ کر کہتا ہے کہ اہل بیت کا فقیر ہوں، کوئی کچھ مدد کریں، تو وہ فوراً اپنی روٹی اٹھا کر آنے والے کو لیتے۔ تو ان کی شان یہ ہے، ان کے خون کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، مانگنا ان کی شان کے خلاف، تو اس لیے وہ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ان کو جانتے ہیں تو ہدیتاً تحفتاً ان کی خدمت میں مال پیش کریں، یقیناً یہ بڑی اجر کی بات ہے، بڑے اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات ہے۔ تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے کے اپنے ذاتی مال سے ہدیہ یا تحفہ پیش کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو مستحق ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے کچھ مسائل میں یہ بات بھی ہے کہ جانور جس کے پاس ہوتے ہیں، یہ تو مال کا معاملہ ہوا، جانور اگر کسی کے پاس ہیں تو اس میں سے بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب اس میں بھی فرق یہ ہے کہ جانور جو ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بکریاں پاتا ہے، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور وہ اس سے دودھ نکالتا ہے، اپنی ضروریات پورے کرتا ہے، تو ویسے 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اونٹ وغیرہ کا سسٹم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طرح پلاٹ وغیرہ کا معاملہ، اگر کوئی آدمی اپنے پاس اپنی ضرورت کے لیے اس کا مکان ہے، ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ دی، جیسے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں، گھر میں رہنے کے لیے گھر ہے، اور ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جیسا کہ موبائل ہے، لاکھوں روپے کا آج موبائل ہے لوگوں کے پاس، قیمتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، وہ استعمال کی چیز ہے۔ ہماری ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے، اب آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے کہ پلاٹس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ وہ پلاٹ جو اپنی ضرورت کے لیے خریدا گیا ہے، اس کا مقصد تجارت نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر ہمارا بزنس ہے
تجارت ہم پلاٹ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس سے آمدنی آتی ہے اور سال بھر وہ محفوظ رہتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ حضرات کی گوشے گزار کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ کوئی سوالات کر سکتے ہیں تو سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے اعمال کی ہمیں اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔